نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج ہمارا عنوان روزے کے مسائل ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے دین متین کے سمجھ عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کی طرف آنے سے قبل رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو احادیث کریمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق پر نظر فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز 10 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں شب آتی ہے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد کیا ہوتا ہے ان تمام کے مجموع کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا عید الفطر کی رات فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص نور کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں ذرا بتلائی ہے اس مزدور کے بارے میں کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہو اس کو کیا بدلہ دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین، اس مزدور کو اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام روزہ داروں کو بخش دیا ہے۔
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو۔ یہ اتنے بابرکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور عمر بن مرہ جوہینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا شمار شہداء اور صالحین میں کیا جائے گا، صدیقین میں کیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے نقل فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرے، اس کے بعد نمازوں کے پابندی کرے، اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا شمار صدیقین اور شہداء میں فرمائے گا۔ اب رمضان مبارک کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم روزے کے اقسام دیکھتے ہیں کہ روزے کے چند قسمیں ہیں۔ 5 اقسام ہیں روزے کے: 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ پھر جو فرض روزہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض معین ہے اور ایک فرض غیر معین۔ فرض روزہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، یعنی 30 روزے سال میں، یا اگر مہینہ 29 کا ہو تو 29 روزے یہ ہم پر فرض ہے۔ اب یہ فرض روزے یا تو معین ہوں گے یا غیر معین ہوں گے۔ معین سے مراد یہ کہ ہم اس کو ادا کریں، رمضان ہی کے مہینے میں اسے رکھ لیں، اور غیر معین سے مراد یہ کہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو نہ رکھ سکیں اور بعد میں اس کی قضا کریں تو یہ غیر معین کہلائیں گے۔ تو یہ فرض روزہ ہے، اس کی 2 قسمیں، ایک معین ہو گیا اور ایک غیر معین۔ دوسری قسم روزے کے وہ واجب ہے۔ واجب روزہ، مثال کے طور پر کسی نے نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1 روزہ رکھوں گا، 2 رکھوں گا، 3 رکھوں گا، جس کو اب نظر کہتے ہیں۔ تو نظر کے جو روزے یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے قسم اٹھایا اور پھر اس کے بعد پورا کرنے سے پہلے ہی قسم کو توڑ دیا، اب اس پر روزے ہیں قسم کے کفارے کے طور پر، یا زہار کیا، زہار کے کفارے کے طور پر اس پر جو روزے ہیں، یا کسی مسلمان کو قتل کر دیا غلطی سے تو اس کے جو روزے کفارے کے 2 مہینے کے، یہ سب جو ہے واجب روزے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان میں بعض جو ہے معین ہے، بعض غیر معین۔ معین روزے تو وہ کہلائیں گے کہ نظر مانی اور معین کر کے کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، تو ایسی صورت میں یہ واجب معین کہلائیں گے۔ اور واجب غیر معین کہ مطلق نظر، جیسے کہ میرا فلاں کام ہوگی تو میں روزہ رکھوں گا، اب اس میں دن، تاریخ وغیرہ، مہینہ جو ہے مختص نہیں کیا بلکہ مطلق رکھا کہ میرا کام ہوگا تو میں روزہ رکھ لوں گا، یہ جو ہے واجب غیر معین کہلاتا ہے۔ نفل روزہ، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک مسنون کہلاتا ہے اور ایک مستحب کہلاتا ہے۔ مسنون مراد سنت، جیسے کہ عاشورہ اور اس کے ساتھ 9 یا پھر 11ویں کا روزہ رکھنا، یعنی 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ اور مستحب روزے جیسے ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھنا، یا جو ہے
اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا، یہ مستحب روزے کہلاتے ہیں۔ یا عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں شوال کے، یہ بھی مستحب کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو روزے ہم رکھتے ہیں تو یہ سارے مستحب روزے، نفل روزے جو ہے مستحب کہلاتے ہیں۔ چوتھی قسم مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ روزہ کہلاتا ہے کہ بندہ فقط ہفتے کے دن کا روزہ رکھے اور پھر افطار کیے بغیر اس کے ساتھ اگلا روزہ رکھے، تو یہ روزہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ اور ایک روزہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ یہ عید کے دن روزہ رکھنا، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق، یہ 5 دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ روزے کے اقسام کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی۔ اب روزے کے اسباب کیا ہے؟ روزے کے اسباب کے حوالے سے فرض روزہ، اس کا سبب تو رمضان المبارک ہے۔ جب رمضان المبارک آ جائے اور ایک شخص عاقل بالغ ہے اور جو ہے وہ بیماری سے جو ہے صحت یاب ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس پر روزہ جو ہے رمضان کا یہ فرض ہو جائے گا، تو یہ رمضان اس کے لیے سبب بن جائے گا۔ واجب روزے کا سبب جو ہے نظر ماننا، کہ منت مانی آپ نے کہ میں فلاں کام ہو گئے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اب وہ جب کام یہ آپ نے منت مانی، یہ منت ماننا جو ہے یہ آپ پر روزے کو واجب کر دے گا، یہ اس کی وجوب کا سبب ہے۔ اور کفارے کے روزوں کا سبب، اگر وہ قسم کا کفارہ ہے تو قسم توڑنا اس کا سبب بنے گا، اگر زہار کا کفارہ ہے تو زہار کرنا اس کا سبب بنے گا، اگر قتل کا کفارہ ہے تو قتل کرنا اس کا سبب بنے گا۔ نیت کب کی جائے اور کون سے نیت جو ہے اس کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے، کون سے روزے جن کے لیے دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے یا نذر معین کے روزے یا نفل کے روزے، یہ 3 قسم کے روزے۔ رمضان کا روزہ، یہ ذہن میں رہے کہ ادائے رمضان، قضا کی بات نہیں ہو رہی، ادائے رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ ادائے رمضان کے روزے ہو یا نذر معین ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں دن میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا، یا فلاں تاریخ کو، جس تاریخ کو معین کیا اس کا روزہ، یا مطلق نفل روزہ، نفل روزہ، تو ان تینوں قسم کے روزوں کی نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر ضحائے کبریٰ تک ہے۔ اس درمیان میں جب بھی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ دوبارہ سماعت فرما لے، رمضان المبارک کا روزہ ہو، نفل روزہ ہو یا نذر معین کا روزہ ہو، ان تینوں قسموں کے روزے کے لیے نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی سورج جب غروب ہو جائے اس وقت سے لے کر اگلے دن، جس کو ہمارے عرف کے اندر زوال کہا جاتا ہے، زوال کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس درمیان میں اگر وہ کسی بھی وقت نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ ضحائے کبریٰ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے صبح صادق سے بھوکا پیاسا رہا، اس نے کوئی نیت نہیں کی اور زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ نیت کرے گا تو اس کی یہ نیت بیکار ہو جائے گی، اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زوال کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے روزے کا نیت کر لے۔ اچھا، اب یہاں پر جو نفل روزہ میں نے کہا تو نفل یہ عام ہے، اس کے اندر سنت روزے بھی داخل ہے، مستحب روزے بھی داخل ہیں، اور مکروہ تنزیہی جو روزے ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ ان تمام کے لیے وقت یہی رہے گا غروب آفتاب سے لے کر ضحائے کبریٰ تک۔ نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اب نیت یا تو رات میں کرے گا یا دن میں کرے گا۔ اگر رات کو نیت کر رہا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی، کل دن کا میں روزہ رکھوں گا۔ یہ الفاظ ہے کل دن کا میں روزہ رکھوں گا، اس الفاظ میں وہ رات کو نیت کرے۔ اور اگر دن میں نیت کرے
تو پھر اس میں یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آج کے دن کا روزہ میں رکھوں گا. یہ جو ہے نیت کے الفاظ ہوں گے. اچھا، رمضان المبارک میں کسی شخص نے روزے کی نیت نہیں کی، اسی طریقے سے اس نے یہ بھی نیت نہیں کی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو ایسی صورت میں وہ دن بھر پیاسا بھی رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یعنی نہ روزے کی نیت کی، نہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کی، کوئی نیت اس کی نہیں ہے، بس خالی بھوکا پیاسا رہا. تو بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں اس کے لیے نیت آپ کی جو ہے ضرور ہونے چاہیے. اچھا، دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ دن میں جب نیت کرنا چاہے، مثال کے طور پر زوال سے پہلے وہ نیت کرنا چاہے، رات کو اسے نیت نہیں کی، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے درمیان کسی بھی وقت جب وہ نیت کرنا چاہے تو اس نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس درمیان میں اس سے کوئی ایسا امر سرزد نہ ہوا ہو جو روزے کے خلاف ہو. مثال کے طور پر اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، اگر بھول کر کھا پی لیا یا بھول کر جو ہے بستری کر لی، اب وہ زوال سے پہلے نیت کرنا چاہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. یہ کس صورت میں کہ جب نیت نہیں کی ہو اور بھول کر کھا پی لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرنا چاہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کی یہ نیت درست نہیں ہے. ہاں، اگر رات ہی کو نیت کر لی تھی اور اس کے بعد بھول کر کھا پی لیا یا کوئی اور ایسا امر جو خلاف روزہ ہے وہ سرزد ہو جائے اور یاد آنے پر فوراً اس کو چھوڑ دے تو اب اس کا روزہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی. یہ کب کی بات ہے کہ نیت پہلے کر لی ہو اور یہ امر بعد میں سرزد ہو جائے تو تب تو روزہ سلامت ہے، لیکن نیت نہیں کی، ان امور میں سے بھول کر کوئی کر لیا، اب اس کے بعد نیت کرنا چاہے تو اب یہ نیت درست نہیں ہوگی. رات میں نیت کر لی کہ کل کا روزہ رکھوں گا، مثال کے طور پر سوتے وقت نیت کر لی اور پھر سحری کے لیے اٹھ کر کھا پی لیا، اب دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر سحری کر لینے کے بعد جو ہے نیت کر لی اور ابھی وقت باقی ہے، اس کے بعد پانی وغیرہ پینا چاہے، چائے وغیرہ پینا چاہے یا کچھ اور کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں جب تک جو ہے سحری کا وقت ختم نہ ہوا ہو. وہ پہلے ہی نیت کافی ہے، دوسری نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر رات کو نیت کر لی کہ کل روزہ رکھوں گا اور پھر رات ہی کو پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا، اب ہوا یہ کہ دوبارہ اس نے جو ہے سحری کر لی لیکن نیت نہیں کہ روزہ رکھنے کی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، دوبارہ نیت کرنی پڑے گی. یعنی ایک دفعہ نیت کرنے کے بعد پھر اس نے یہ نیت کر لی کہ روزہ نہیں رکھوں گا، اب اگر دوبارہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، وہ پہلے نیت ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں روزوں کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کا ما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.